بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 607 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم، وہ بیان کرتے تھے تم پر، آیاتی، میری آیات، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالو، تو وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، گواہی دیتے ہیں ہم اپنے آپ پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا زندگانی دنیا نے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، ذالک، یہ رسول بھیجنا، لم یکن ربک، اس لیے ہے کہ نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، واہلھا غافلون، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں، تو اس لیے کہ تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو خبر نہ ہو۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ دوسری بات، تم کو اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ تیسری بات، وہ کہیں گے، آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ چوتھی بات، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ پانچویں بات، اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ چھٹویں بات، یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا معاملہ، سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس خطاب کا تذکرہ فرمایا ہے، جو خطاب قیامت کے دن جنات اور انسانوں کی جماعت سے ہوگا۔ قیامت کے دن جنات اور انسانوں کے وہ مجرم اور کافر سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود کافروں اور مجرموں کی ڈانٹ ڈپٹ اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ان رسولوں نے جن کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تھا اپنی رسالت و دعوت کا حق تم تک پہنچایا تھا یا نہیں؟ یہ سوال ان مجرموں کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی زجر و توبیخ کے لیے ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان دونوں مجرم جماعتوں سے جو جنات اور انسانوں میں سے ہوں گے یہ پوچھیں گے کہ الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تمہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی حاضری اور اعمال کے نتائج سامنے آنے سے باخبر کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے، تم اس دن سے ڈرو اور اس کی فکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ یہاں اگرچہ کہ یا معاشر الجن والانس دونوں سے خطاب ہے کہ تم میں سے کیا رسول نہیں آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول تو صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، جنات میں کوئی رسول نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھیجے گئے جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سب انسان تھے، ان میں سے کوئی جن نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جنات کے رسول بھی مراد لیا جائے، اس معنی کر کہ جنات میں سے کچھ جن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنتے تھے اور وہ اپنی جنات کی قوم تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاتے تھے، جیسا کہ سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں یوں ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوال پر یہ مجرم لوگ یوں کہیں گے کہ قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں کے مقابلے میں گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی ہم مجرم تھے، یعنی قیامت کے دن یہ مجرم خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم مجرم تھے۔ ویسے یہ مجرم پہلے مرحلے ہی میں اپنے خلاف گواہی نہیں دیں گے، پہلے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے دنیا میں شرک کیا ہی نہیں، ہم مشرک نہیں تھے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں یوں ہے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ قیامت کے دن یہ مجرم اس بات کا اقرار کریں گے کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قیامت کے دن یہ مجرم اس بات کا اقرار کریں گے کہ پیغمبروں نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا تھا اور ہم کو اے اللہ آپ سے ملاقات سے ڈرایا تھا اور یہ بات بتلائی تھی کہ ضرور بھی ضرور قیامت کا یہ دن قائم ہو کر رہے گا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 9 میں یوں ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے کچھ نازل کیا ہی نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان مجرموں کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ان مجرموں نے غلطی سے یہ سمجھایا تھا کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد تو بس مر جانا ہے۔ ان مجرموں نے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ یہ مجرم دنیا کے منافع اور اس کے ثمرات اور دنیا کی شہوتوں اور اس کی لذتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نشے نے ایمان کی دولت قبول کرنے اور آخرت کو تسلیم کرنے سے روک دیا تھا۔ مال اور اولاد کی محبت، حب جاہ اور دنیا کے عہدوں کی طلب نے ان مجرموں کو غفلت میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو اور ان کے معجزات کو جھٹلا کر اپنی تباہی کا سامان تیار کر لیا تھا۔ وہ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے کر کہ وہ یقیناً کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ وہ کسی کو اس کی نافرمانیوں پر اس وقت تک مواخذہ نہیں کرتا جب تک کہ اس تک دعوت حق کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 44 میں یہی حقیقت بیان کی گئی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں گزری مگر یہ کہ ان میں ڈرانے والا گزرا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ وہ اس حقیقت سے باخبر کرے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ رب جلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔